4 مسلح اسی وجہ سے تھے کہ بھئی چاروں برحق ہیں، تو حرم چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے تو چاروں کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو پتہ چلا 400 سال سے امت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ چاروں کیا ہیں، برحق ان چاروں کو نمائندگی ملنی چاہیے. اس کے بعد حنابلہ نے اس کو ختم کیا، اور علماء ہی کے کہنے پر، انہی علماء کے کہنے پر کہ اس سے امت میں کیا پھیل رہا ہے، تفرقہ پھیل رہا ہے، اس کو ختم کر دو. تو حنابلہ نے ختم کیا. اب نمائندگی بھی انہی میں سے ایک کے پاس ہے، جس کے پاس ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، حنبلی. حرمین کے علماء کی تحریریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ غلط فہمی صرف طارق مسعود صاحب کی نہیں بلکہ تمام مقلدین کی ہے کہ حرمین کے علماء امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. جب ایک انٹرویو میں بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق سوال پوچھا گیا کہ شیخ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چاروں مذہب میں سے کسی ایک پر بھروسہ کرتے ہیں فقہی احکام کے لیے، کیا آپ اس معاملے کے بارے میں مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ میری طرف سے جاری کردہ احکامات کسی ایک مذہب کے مجتہد تک محدود نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ امام احمد کے مکتب تک محدود ہے، بلکہ میں مکمل طور پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، چاہے وہ امام احمد، شافعی، مالکی، ابو حنیفہ، زہریہ یا بعد میں آنے والے مدارب کے مطابق ہو. جیسا کہ مقصد کتاب اور سنت کے اندر ظاہر ہونے والی چیزوں پر بھروسہ کرنا ہے، اس لیے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں امام احمد یا کسی اور کے مذہب پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ میں مکمل طور پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ذریعے کہا، جو کتاب اور سنت میں فقہی احکام کے بارے میں واضح ہے، کیونکہ یہی علم ہر طالب علم پر فرض ہے. جی ہاں. انٹرویو کے آخر میں بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. یہ رہا وہ انٹرویو آڈیو میں. سماحة الشيخ، يعتقد البعض أنكم تقفون عند مذهب معين، هل تتفضلون بقول كلمة في هذا المقام؟ الفتاوى الصادرة مني لا أقف فيها ولا أعتمد فيها على مذهب أحد، لا أحمد ولا غيره، إنما عمدتنا في ذلك تحري ما قاله الله ورسوله، سواء كان في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الظاهرية أو بعض السلف المتقدمين. المقصود تحري ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو اللي نعتمد عليه، لا نعتمد على مذهب أحمد ولا على غيره، إنما نعتمد على ما قاله الله ورسوله وما دل عليه الكتاب والسنة في الأحكام، لأن هذا هو الواجب على كل طالب علم. نعم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. اللهم آمين.